اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عقد عقدۃ ثم نفس فیها فقد سحر، جس نے کسی گھانٹی کو گھانٹی ڈالا اور اس کے اندر پھونک مارا تو اس نے تحقیق کے جادو کیا اس نے. ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے جادو کیا تحقیق کے اس نے شرک کر لیا. ومن علق شیئا، جس کسی نے کسی بھی چیز کو ٹنگائے اپنے گلے میں، بازو میں، کمر میں، کسی بھی جگہ، اپنے گھر میں، مکان میں، دکان میں، گاڑی میں. ومن علق شیئا اکل الیہ، اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا. سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے پر 40 بکریاں عطا ہوئی، بخاری کی حدیث ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شفایاں بھی حاصل کی جاتی ہیں. اس طرح پڑھ کر دم کرنے کی وجہ سے، پڑھ کر خود دم کر لینے کی وجہ سے، پڑھ کر عمل کرنے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ لٹکا لیتے پھرنے. اور شہد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا قرار دیا ہے، تو وہ کھانے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ شہد کی ایک باٹل لے لیے، چھوٹی سی باٹل، اس کے اندر شہد بھر کر گلے میں ڈال لے کر پھر رہے اور کوئی پوچھے کیا بھئی یہ باٹل کیا ہے یہ چیز. نئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کو شفا قرار دیا، لہٰذا میں اس کو گلے میں ڈال دیا ہوں. کیا کوئی عقل مند اس کو صحیح سمجھے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا کہتا ہے تو پھر بیماری سے شفا لینے کے لیے قرآنی آیات کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے تو حرج کیا ہے؟ تو برادران اسلام دیکھیے، انسان گلے میں تعویذ بنا کر ڈال لیتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے اگر اس سے شفا مطلوب ہوتی، شفا پانا حق اگر ہوتا، بیماریوں سے کامیاب ہونے کے لیے، تجارتیں ہونے کے لیے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہناتے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن علق شيئا أكل إليه. رواه النسائی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف
بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، انسانوں، جناتوں، چرندوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے۔ وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، اور اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، مصلحت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ ان دونوں کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے والے کو بولنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت۔ تو برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم یہ معلوم کر لیں گے کہ تعویذ کس کو کہتے ہیں اور گنڈا کس کو کہتے ہیں۔ تعویذ ہر وہ چیز ہے جو کسی نفع کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی بیماری سے شفا یابی حاصل کرنے کے لیے، یا دنیا کا کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے دھاگا ہو یا تار ہو، چاہے وہ گلے میں لٹکائیں یا بازو میں لٹکائیں یا کمر میں لٹکائیں، یہ تمام چیزیں جو ہے تعویذ ہے۔ اور گنڈا اس کو کہتے ہیں، تعویذ میں سادہ دھاگا ہوتا ہے، ایک دھاگا بالکل سادہ ہوتا ہے، اور گنڈے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دھاگا ہوتا ہے، چاہے وہ گلے میں ڈالے ہوں یا بازو میں بندھے ہوں، بیچ بیچ میں اسے گھانٹیاں ڈالے ہوئے ہوں گے۔ جس دھاگے میں سادگی اگر ہے تو وہ تعویذ ہے، اور جس میں گھانٹیاں گھانٹیاں پڑے ہوئے ہیں تو وہ گنڈا ہے۔ بس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ اور گنڈے کے متعلق مکمل جو ہے تفصیل دیے ہیں، آپ آگے سنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی کوئی نقصان پہنچائیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اس تکلیف کو کوئی چاہے پوری دنیا والے بھی مل لیں، دور کرنا چاہے نہیں کر سکتے، الا ہوا، مگر وہی جس نے دیا ہے مصیبت، بیماری، پریشانی، وہی دور کر سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھلائی دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو برادران اسلام، اب سوال ایک یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی مصیبت کیوں دیتا ہے، پریشانی کیوں دیتا ہے، اور بیماری کیوں دیتا ہے؟ تو برادران اسلام، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی آزمانے کے لیے، انسان کو آزمانے کے لیے، گناہوں سے دور ہو کر پھر واپس اللہ تبارک و تعالی کی طرف آنے کے لیے انسان کو کچھ مصیبتیں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔
اگر انسان ان مصیبتوں میں آنے کے بعد، گھرنے کے بعد سمجھ جائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے اور میرے گناہوں کی سزا ہو رہی ہے، اور پھر توبہ استغفار کر کے لوٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے، تو برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جوں کا توں جیسا ماحول تھا پہلے ویسا ماحول کر دے گا. اور اگر مصیبت میں آنے کے بعد بھی پھر وہی رفتار و بے ڈھنگی اگر رہے گی تو تھوڑے مصائب و آلام کے بعد اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے افاقہ دے دے، مگر آخرت میں بہت بڑا عذاب اس کے اوپر لدا جائے گا. تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ داء الا لہ شفاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بیماری کو پیدا نہیں کرتا مگر اس کے ساتھ ساتھ شفا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے، بخاری ہی کی ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیہا حرم علیکم، رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کو پیدا کرتا اور وہی شفا کو بھی پیدا کرتا ہے. وہ شفا دوا کی شکل میں ہو سکتا ہے، دعا کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور جڑی بوٹیوں، کچھ جھاڑ کے پتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا کچھ تیل کے ذریعے، پانی کے ذریعے، کسی بھی ذریعے ہو سکتا ہے. مگر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری پیدا کرنے کے بعد حرام چیزوں میں اس کی شفا نہیں رکھے گا. شراب ہے، حرام جانوروں کی چربی ہے، یا حرام جانوروں کا گوشت ہے، یا بہتا ہوا خون ہے جو ہمارے لیے حرام ہے، تو پھر ان حرام کردہ چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بیماری کی شفا نہیں رکھا ہوا ہوگا. تو برادران اسلام، اب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے مصیبت آتی ہے، وہ جب جسے چاہے تب دیتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان گناہوں کی پاداش میں آ جاتا ہے تو اسے توبہ استغفار کی توفیق دینے کے لیے، کچھ دنیا میں اس کا گناہ کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی گنہگار نہ ہو اور بیماری اور مصیبتوں میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا. گناہ معاف کرنے کے لیے آپ دیکھے ہوں گے دودھ پیتے بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یا ان کے گناہوں کا مزہ چکھانے کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو فوراً ہم یہ سمجھیں کہ وہ کیا تو بھی گناہ کرے انہیں، اس کی وجہ سے بیمار ہو گیا، اس کی وجہ سے مصیبتوں میں آ گیا، یہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. تو برادران اسلام، عنوان ہے تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت. اب ہمارا ماحول تقریباً جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے وہ بچ جاتے ہیں، مگر جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم نہیں رکھتے، ہلکی سی بخار بھی آ جاتی ہے تو فوراً جو ہے گلے میں تعویذ ڈال لیتے ہیں. چھوٹا سا دکان بھی اگر کھولتے ہیں تو پہلے جو ہے تعویذ دکان کے اندر، وہ ایک راگی کا تگڑ ہوتا ہے، وہ جو ہے دکان میں لگایا جاتا ہے، یا ایک بہت بڑا جو ہے بورڈ دکان میں لگایا جاتا ہے. جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے وہ بچ جاتے ہیں، مگر جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم نہیں رکھتے، ہلکی سی بخار بھی آ جاتی ہے تو فوراً جو ہے گلے میں تعویذ ڈال لیتے ہیں. چھوٹا سا دکان بھی اگر کھولتے ہیں
تو پہلے جو ہے تعویذ دکان کے اندر وہ ایک راگی کا تگڑ ہوتا ہے، وہ جو ہے دکان میں لگایا جاتا ہے، یا ایک بہت بڑا جو ہے بورڈ دکان میں لگایا جاتا ہے۔ نیا گھر بنا لیے، اس کی دہلیز پر اس کا تانبے کا جو ہے تگڑ لگا دیا جاتا ہے، اور اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شفایا بھی حاصل ہوگی، اس سے نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو برادران اسلام، انسان کا عقیدہ کیسے بن جاتا ہے؟ نیا گھر بنا لیے، اس کی دہلیز پر اس کا تانبے کا جو ہے تگڑ لگا دیا جاتا ہے، اور اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شفایا بھی حاصل ہوگی، اس سے نفع ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو برادران اسلام، انسان کا عقیدہ کیسے بن جاتا ہے کہ یہ تعویذ ڈالنے کی وجہ سے مجھے شفا ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں گے بعض لوگ اپنے پیر کے آخری انگلی کے دوسری انگلی، آخری انگلی سے دوسری انگلی میں تار بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سر کا درد ہے یا کسی رگ کا تڑک کا درد ہے جس کی وجہ سے وہ بندھا دیا گیا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا کڑاہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں تکلیف ہونے کی وجہ سے میں یہ پیتل کا کڑا ڈال لیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارے بندے، یہ پیتل کا کڑا تجھے مصیبت میں اور بھی بڑھائے گا، اس سے شفایا بھی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو برادران اسلام، تعویذ اور گنڈے لٹکانا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ انسان کا عقیدہ اسی طرف چلے جاتا ہے۔ دکان لگا لیا اور دکان کے اندر ایک چھوٹا سا تصویر یا تغرا لگا دیا، تو اب اس تغرے کی وجہ سے وہ تغرا کسی بھی قیمت پر کاٹنا نہیں چاہے گا وہ، کیونکہ دکان میں نہ چل رہا ہے، تو اسی تغرے کی وجہ سے اس پر اب کیا کیا دیکھیں۔ اگر بعض تغروں میں ہوگا آیت الکرسی، بعض میں سورہ یاسین، وہ مختصر سا ہوگا مگر اس کے اندر پوری طرح مکمل سورہ یاسین لکھا ہوا ہوگا۔ تو برادران اسلام، وہ دیوار پر لٹکائیں گے اور سمجھیں گے کہ اسی کی وجہ سے میرا دکان چل رہا ہے، شرک ہو جائے گا۔ اور ایک خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ وہ تغرا جو ہم برکت کے لیے لگائے ہیں، لگانے تک وہ اس جگہ پر ہے، اس کے بعد سے اس پر چھپلکیاں پھر رہے ہیں اور اس پر کیڑے مکوڑے ڈکوریاں گھر ڈال رہے ہیں، دھول جمی ہوئی ہیں، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صفائی کا خیال کرتے ہیں، اب اس کے اوپر جالے چڑھے ہوئے ہیں اور چھپلک اس کے اوپر انڈے دی ہوئے ہیں، کوئی جو ہے اس سے مسئلہ نہیں، وہ دکان میں رہنا بس، وہ تار انگلی کو ہونا بس، وہ گلے میں پڑے ہوئے ہونا بس۔ تو برادران اسلام، یہ عقیدہ اگر ہمارا ہے تو پھر ہم لوگ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرنے کے برابر ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں کے گھروں میں تو اکثر ہوگا، مگر بعض مسلمانوں کے گھروں کے سامنے اگر بڑا سا گھر ہے یا نیا گھر ہے تو پلاسٹک کا ایک رکاس کی منڈی لا کر جو ہے کھڑے کر دیتے ہیں، اس کا پلاسٹک کا ٹکڑا لا کر جو ہے سامنے لٹکاتے ہیں، ایک ناریل لٹکاتے ہیں یا کوئی اور چیزیں، مرچیاں، نیمبو وغیرہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بلائیں نہیں آئیں گے ہمارے گھر میں۔ اب قرآن کریم کی آیت کو دیکھیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کوئی تمہیں مصیبت نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو برادران اسلام، اب ہم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کس میں؟ وہ جو ہمارے مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، اللہ بھی ہے، اور یہ پلاسٹک کا ٹکڑا بھی ہے جو ایک رکاس کی منڈی بنی ہوئی ہے۔ اللہ کو کس کے لیول میں لا کر کھڑے کر دیا، اور اللہ بھی ہے ہمیں نقصان پہنچانے سے بچانے والا، اور یہ نیمبو اور مرچیاں جو لٹک رہی ہیں یہ بھی ہیں۔ اللہ کو کس کے قائم مقام کر دیا؟ ایک نیمبو کے قائم مقام، ایک مرچی کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دے رہے ہیں، نیمبو کو اللہ کا درجہ، اور اللہ کو گھٹا کر جو ہے مرچی کا مقام۔ یہ کیا عقیدہ بنا ہوا ہے؟ ایک تگڑ، راگی کا ایک تگڑ دہلیز پر لگا لیا
اور خوش ہو گئے کہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تمہارے پر جو بھی مصیبت آئے, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, وہ مصیبتیں جو ہے پار کرنے والا, دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. اب اگر ہم ہمارے عمل کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تو دور کرے گا, اب اللہ دور کرتا کی نہیں کرتا کی نہیں معلوم, پہلے وہ رقاص کی منڈی لا کر لگا لو, وہ جو ہے 100% کامیاب کرے گا ہمیں. پہلے نیمبو لگا لو, پہلے وہ راگی کا تگڑ لگا لو, اللہ ہمارے مصیبتوں کو دور کرتا نہیں کرتا وہ بات کی بات, یہ راگی کا تگڑ رہے گا تو مصیبتیں دور ہو جائیں گے. عقیدہ کہاں سے کہاں تک آ رہا ہے, اللہ کے اوپر گمان کیسے ہو رہا ہے ہمیں, اللہ ہمارے مصائب کو دور کرتا کی نہیں کرتا کی, یہ شکوک ہونے کی وجہ سے وہ جو راگی کا تگڑ لگا رہے ہیں, وہ دکان میں تغرا لگا رہے ہیں, وہ جو ہے بعض حضرات تو اپنے گاڑیوں میں نیمبو بندھے ہیں یا کالی رسی کو بندھے ہوئے ہیں جو بالوں سے بنی ہوتی ہے یا کسی اور سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہونے سے یہ جو کالی رسی ہے یہ بچائے گی, یہ نیمبو بچائیں گے. اور بعض حضرات تو اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں, اب وہ انگوٹھی میں کیا کنکر ہوگا یا کسی کے دم کیا ہوا اثر ہوگا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی میں تجارت کے لیے جاؤں تو اس کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر جاؤں, میرا صحیح تجارت ہو جائے گا, میری تجارت میں نقصان نہیں ہوگا جب تک یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں رہے گی, اور جب یہ ہاتھ سے نکل جائے گی تو اب میرا نقصان ہو جائے گا. تو برادران اسلام, ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سے ہٹ کر ان چھوٹے چھوٹے راگی کے تگڑوں کے اوپر, پلاسٹک کے ٹکڑوں کے اوپر, وہ جو ہیں ہاتھ کی انگوٹھی کے اوپر, وہ کالی رسی کے اوپر ہمارا عقیدہ آ گیا ہے. برادران اسلام, خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی گئی ہے سنن نسائی کی حدیث ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ, عقدہ گھانٹی ڈالنا, اگر کوئی آدمی گھانٹیاں ڈال رہا ہے, ثم نفس فیہا, اس میں پھونک رہا ہے. آپ دیکھیں کسی بچے کو اگر چھوٹی موٹی بیماری ہو جائے تو تعویذ ڈالنے والے کے پاس اگر لے جائیں گے تو وہ اپنی شان کو بتاتے ہوئے, اپنی علمی مظاہرہ پیش کرتے ہوئے, وہ جو ہے اپنا سینہ پھلائے ہوئے, اب بڑی سانس لے کر جو ہے وہ جو سادی رسی ہوتی ہے, کالی یا لال دھاگا سپریٹ ہوتا ہے, وہ کچھ اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اللہ بہتر جاننا, کچھ اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے اسے گھانٹی ڈال کر اب بالکل گھانٹی ٹائٹ ہونے سے پہلے اس میں پھونک مارتے ہیں اور اس کے بعد گھانٹی ٹائٹ کرتے ہیں. اب دیکھنے والے سمجھ گئے کہ وہ جو مولانا ہے یا وہ جو تعویذ ڈالنے والے حضرت ہیں وہ انہوں نے دم کیا, اس دم کو اس گھانٹی کے اندر جو ہے ٹائٹ کر دیا. اب جب تک یہ گھانٹی نہیں کھلے گی تب تک ان کا دعا کا اثر اس میں باقی رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عقد عقدۃ ثم نفس فیہا فقد سحر, جس نے کسی گھانٹی کو گھانٹی ڈالا اور اس کے اندر پھونک مارا تو اس نے تحقیق کے جادو کیا. اس نے ومن سحر فقد اشرک, اور جس نے جادو کیا تحقیق کے اس نے شرک کر لیا. ومن علق شیئا, جس کسی نے کسی بھی چیز کو ٹنگائے اپنے گلے میں, بازو میں, کمر میں, کسی بھی جگہ, اپنے گھر میں, مکان میں, دکان میں, گاڑی میں, ومن علق شیئا اکل الیہ, اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اسی کی طرف لوٹا دیا جانے کا مطلب کیا ہے؟ اسی کے حوالے ہو جانے کا مطلب اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا, تم خود دوزخ کے آگ سے بچو اور تمہارے بچوں کو بھی, تمہارے اہل و عیال کو, تمہارے ماتحتین کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, یہ وہ آگ ہوگی دوزخ کے اندر جس کو بھڑکایا جائے گا انسانوں اور پتھروں کو ڈال کر. انسانوں کو تو اللہ تبارک و تعالی ڈالے گا کیونکہ گناہ کیے ہیں, پتھروں کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا اللہ تبارک و تعالی؟
مفسرین کہتے ہیں کہ پتھر سے مراد وہ معمولی پتھر نہیں، پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جنہیں تراش تراش کر کے مورتیاں بنا کر یہ مشرکین ان مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ہاتھ جوڑتے تھے، نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے. ان کو بھی، سمجھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، اور یہ مورتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، ان پتھروں کو بھی، کیونکہ ان کے افسوس میں مزید زیادتی ہو. ارے ہم دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو پڑے ہوئے ہیں، یہ مورتیاں جن کو ہم خدا سمجھتے تھے، جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، منتیں مانگتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اپنے بچوں کو دیے بغیر کھانے کی چیزیں ان کے سامنے ہم رکھتے تھے، یہ بھی دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، خود اپنا محافظہ نہیں کر سکتے، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ہمیں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں، ہم ہمارا ایمان ان کی وجہ سے برباد کیے ہیں. یہ ان کو سمجھ میں آنے کے لیے وہ خود پتھروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، اور ان کو پوجنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا. اسی طرح یہ تعویذ اور یہ گنڈے جو ہم تغروں کی شکل میں لگائے ہیں، یا تگڑ کی شکل میں دہلس کو مارے ہیں، یا کالی رسی کی شکل میں نیمبو پیاز اور قسم قسم کی چیزوں کی شکل میں ہم نے اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ہے، اگرچہ کہ دوسرے مذہب والے ایک مورتی بنا لیے ہیں، مگر ہم بھی مورتی بنانے کے برابر ہے. اس نیمبو کو مورتی بنا لیا ہم نے، اس جو ہے پلاسٹک کے ٹکڑے کو مورتی بنا لیا، اور عقیدہ دل کے اندر مضبوط کر لیا کہ یہ جب تک رہے گا تب تک کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. برادران اسلام، بعض حضرات کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے، لہٰذا قرآن کی آیتوں کو تعویذ بنا کر ہم گلے کے اندر ڈال لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن نازل کی گئی ہیں، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے، ظالموں کے لیے نقصان کے سوا کوئی نہیں ہے اس میں. تو برادران اسلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا کہتا ہے تو پھر بیماری سے شفا لینے کے لیے قرآنی آیات کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے تو حرج کیا ہے؟ تو برادران اسلام دیکھیے، انسان گلے میں تعویذ بنا کر ڈال لیتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے اگر اس سے شفا مطلوب ہوتی، شفا پانا حق اگر ہوتا، بیماریوں سے کامیاب ہونے کے لیے، تجارتیں ہونے کے لیے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہناتے. جنگ موطا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ 3 صحابہ کرام کو فرمایا، عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن ابی طالب اور ایک صحابی کو، 3 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو سب سے پہلے امیر تم ہوگے، اگر وہ شہید ہو جائے تو تم، اس کے بعد تم. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا کامیابی کا ضامن اگر ہوتا تو اسی وقت تو 3 صحابہ کو شہید کرنے کے بجائے ایک ہی صحابی کو بلاتے اور ادے لو تعویذ گلے میں ڈال لو، کوئی تمہیں نقصان نہیں ہوگا، کوئی تمہیں قتل نہیں کرے گا، کوئی تمہارے پر بیماری مصیبت نہیں آئے گی، جاؤ جہاد کرو، جاؤ کافروں کے پر تم فتح یاب حاصل کر لو گے، یہ کہہ کر بھیج سکتے تھے. کیا ویسا بھیجے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایسا مقدس کلام ہے جس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، جس کو گندگی کی جگہوں پر نہیں لے جا سکتے، اس کی حفاظت کی جائے گی، پاکی صفائی کے ساتھ اس کو چھوا جائے گا، پڑھا جائے گا. اگر ہم ان آیتوں کو گلے میں تعویذ بنا کر ڈال لیں، اگرچہ کہ اس کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہے، مگر انسان ناپاک ہے، اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، عورتیں جو ہے ڈال لیے، ماہواری کے ایام گزر رہے ہیں، گلے میں وہ تعویذ قرآن کے لٹک رہے ہیں، تو کیا بہتر بات ہے، مناسب چیز ہے.
تو برادران اسلام کبھی پاخانے میں چلے جاتے ہیں، کبھی باتھ روم میں چلے گئے تو قرآن تعویذ تو نہیں نکالتے، تعویذ اپنے گلے میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو برادران اسلام لہٰذا ہم لوگ جو ہے کسی قسم کی من علق تمیمتا فقد اشرک، کسی بھی قسم کی تعویذ لٹکائے وہ اس نے شرک کر لیا اس نے. تو برادران اسلام ایک اور چیز بتانے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو شفا اگر فرمایا ہے تو ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو شفا فرمایا قرآن ہی کے اندر. جب شہد کو شفا فرمایا، قرآن کو بھی شفا فرمایا ہے، تو قرآن کو کس طریقے سے شفا یابی حاصل کرنا چاہیے قرآن کے ذریعے، اور شہد کے ذریعے کس طرح شفا یابی حاصل کریں گے. قرآن کے ذریعے ہم اپنے دل کے اندر کے مرض کو ہم جو ہے شفا یابی حاصل کریں گے، کفر شرک کے عقائد سے دوری حاصل کریں گے. اور اگرچہ اگر ہمیں بخار آ گئے یا کسی قسم کی بیماری آ گئی ہے تو ان کے آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے یا اپنے اہل و عیال کے اوپر دم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے شفا یابی جو ہے عطا کر سکتا ہے. جیسے کہ حدیث ہے جو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے پر 40 بکریاں عطا ہوئی، بخاری کی حدیث ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شفایاں بھی حاصل کی جاتی ہیں اس طرح پڑھ کر دم کرنے کی وجہ سے، پڑھ کر خود دم کر لینے کی وجہ سے، پڑھ کر عمل کرنے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ لٹکا لیتے پھرنے. اور شہد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا قرار دیا ہے تو وہ کھانے کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ شہد کی ایک باٹل لے لیے، چھوٹی سی باٹل، اس کے اندر شہد بھر کر گلے میں ڈال لے کر پھر رہے اور کوئی پوچھے کیا بھئی یہ باٹل کیا ہے یہ چیز. نئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کو شفا قرار دیا، لہٰذا میں اس کو گلے میں ڈال لیا ہوں. کیا کوئی عقل مند اس کو صحیح سمجھے گا؟ شفایا بھی حاصل کی جاتی ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، شفایا بھی حاصل کی جاتی ہے، اس کا طریقہ الگ ہے. تو برادران اسلام ایک مثال مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو دیتا ہوں. راوی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عبداللہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مجھے ایک جھبا نکال کر بتایا، دیکھو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھبا ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیا کرتے تھے، پہنتے تھے اسے. اور جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کے اندر بقید حیات تھیں، اس وقت تک یہ جھبا ان کے قبضے میں تھا. اب ان کی وفات کے بعد میرے پاس آ گیا ہے، اور اس جھبے کو ہم لوگ دھو کر، اس کا دھوہن ہے، اس کا دھویا ہوا پانی ہے، مریضوں کو شفا کی امید پر پلایا جاتا ہے اس کو. مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں شفایا بھی دیتا ہوں. اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہے، شہد سے شفایا بھی حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ سے شفایا بھی حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہے. اب یہ ایسا نہیں کہ اس جھبے کو پھاڑ پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر گلے میں ڈالے پھرنا. اگر ایسا ہوتا تو اسی وقت کبھی کہ اس جھبے کے چیتلیاں اڑ گئے ہوتے، اور صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور ان کے اولاد کے گلے میں وہ جو ہے کپڑے پڑے ہوئے ہوتے تھے. ایسا تو نہیں ہوا نا. تو برادران اسلام ایک خاص بات یہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبت دے تو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اور یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ وہ لوٹ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائیں. درجات کو بلند کرنے کے لیے بیماری دیتا ہے، تو انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اگر گنہگار کو مصیبت بیماری دیتا ہے تو وہ توبہ استغفار کر کے لوٹ کر اللہ کی طرف آنے کے لیے. اگر ہم لوگ
جب بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کے بجائے پھر تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ کر مزید دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، شرک کریں گے۔ وہ چھوٹی غلطی کر لیے تھے جس کی وجہ سے کچھ بیماری آ گئی، وہ چھوٹا گناہ کر لیے تھے جس کی وجہ سے مصیبت آ گئی، تو اب اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے توبہ استغفار کرنے کے بجائے پھر تعویذ گنڈوں کا اگر استعمال کریں گے تو برادران اسلام کیا ہمارے لیے شفا ممکن ہے؟ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علق شیئا فاکل الیہ، جو آدمی جس چیز کو لٹکا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرف کر دیتا ہے۔ اب جاؤ تمہاری مصیبت میں تم خود پڑ جاؤ۔ تو برادران اسلام ہمارے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، چھوٹی بخار آ گئی فوراً جو ہے تعویذ۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ جس کو بچا لیا بچا لیا۔ جو لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں یہاں تک یہ بھی کرتے ہیں کہ شادی ہوئی شوہر کو قبضے میں کرنے کے لیے کچھ تعویذ پڑھ کر لاتے ہیں، پانی میں گھول کر جو اسے پلاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ اب شوہر ہمارے حوالے، کس کی بات بھی نہیں سنے گا۔ وہ ساس کو پلا دو، ساس اف تک نہیں کہے گی۔ برادران اسلام عقیدہ کہاں تک ہے؟ مسلمان ہیں ہم، نمازوں کی پابندی کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میری زندگی میں برکت دے، سکون دے، چین دے۔ اے اللہ میرے دل میں میرے شوہر اور میرے ساس کی محبت پیدا کر، اور میرے ساس اور شوہر کے دل میں میری محبت پیدا کر، اور ان کو پسند آنے والے کام ہم کرتے ہوئے ان کے دل میں محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے بجائے کچھ تعویذیں کچھ تگڑے لا کر گھلا کر پانی میں یا کسی اور میں جو ہے ڈال کر دے دیے اور ان سے نفرت پیدا کرنے والے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تعویذ تو ڈال دیا نا، گھول کر پانی تو پلا دیا، اب کیا بھی بولیں گے وہ اف تک نہیں کہیں گے، سرکش بن جاتے ہیں شوہر سے اور سسرال سے۔ تو برادران اسلام یہ سرکش بننے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا مضبوط عقیدہ ہے کہ اب میں تعویذ پلا دیا ہوں، میں تعویذ پلا دی ہوں، اب میں کیسا کرے تو وہ اف تک نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کا عقیدہ مضبوط ہے، دل میں مضبوط بیٹھ گیا، میں تعویذ پلا دیا ہوں اس کو، اب ختم، وہ کچھ بھی نہیں بولے گا۔ نہ تو دعا ہے، نہ تو ذکر و اذکار ہے، نہ تو اللہ سے امید ہے، نہ تو اللہ سے گڑ گڑا کر محبتوں کی دعا کرتے ہیں، تعویذ پر بھروسہ کر لیے اور جو ہے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اس تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ تعویذ لٹکانا ناجائز ہے، اور جو کوئی آدمی تعویذ لٹکائے گا چاہے وہ سادہ دھاگوں کی شکل میں ہو یا چھوٹا تکیے کی شکل میں ہو یا جو ہے راگی کے تانت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اسی طرح گنڈے جو گھانٹیاں ڈال ڈال کر بناتے ہیں یہ بھی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، اگر ہم لوگ اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں یا اپنی گاڑی کو اپنے ہاتھ میں، بازو میں، پیر میں، گلے میں، کسی بھی شکل میں اگر ڈالیں گے تو فقد اشرک، ہم نے شرک کرنے کے برابر ہے، اور جو تعویذ ڈالے گا وہ اسی کے حوالے ہو جائے گا، اور وہ تعویذ، وہ تار، وہ گنڈے، وہ پلاسٹک کے ٹکڑے، وہ راگی کے تگڑ کل قیامت کے دن دوزخ میں جلیں گے یقیناً، ان کے ساتھ ان پر عقیدہ رکھنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی دوزخ میں ڈال دے گا، لہٰذا ہم ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اے اللہ کفریہ شرکیہ افعال کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ چھوٹی موٹی جو بھی مصیبت آئے اے اللہ تجھی سے اے اللہ دعا طلب کرنے کی، مدد طلب کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صرف تجھ ہی سے ہونے کا عقیدہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کسی اور چیز سے مدد طلب کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو بھی غلطی بڑی چھوٹی کیے ہیں اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے اے اللہ اس زندگی کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سرکش بننے سے ہماری حفاظت فرما، تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ کر اپنے آخرت برباد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ سسرال اور بہو کے درمیان، اے اللہ سسرال اور داماد کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہر والدین اور اولاد کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے ایک دوسرے کے دل میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ
اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.